اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پنڈی پوسٹ تقریر کے سارے کی چودھری محمد اشفاق اور پنڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کی طرفوں السلام علیکم ناظرین جس ٹائم میں 5 سال کی عمر ہویا ہوا سکول پہلا قدم رکھیا گورنمنٹ پرائمری سکول تھیا داخلہ کیتا تے جو ہی سکول بھی داخل ہوا جناب آج جی شخصیت سارے موجود ہی سب تو پہلو انہاں ملاقات ہوئی یہ اس وقت اس سکول ٹیچر سے ایک بڑا پہلے دن تو میں انہیں اپنے اتنے داخل کیتا میں پرائمری انہیں کو پڑھیا اس نے بعد خالصہ سکول داخلہ کیتا ماشاءاللہ اج جڑی شخصیت سارے موجود ہی تعلیم نے والے انہوں نے بہت بڑی خدمات کیا انہوں نے ہزاروں صاحب شاگرد انہاں گورنمنٹ پرائمری سکول تھیا بہت زیادہ عرصہ گزاریا اور میں بھی انہوں نے ہاتھوں پڑھیا ماشاءاللہ انہوں نے اتنا بوٹا لگا آج سارے موجود ہے جناب ماسٹر محمد امین صاحب جڑے شہباگ کو نوتھیا روڈ پر باغ بوٹے رہی ہے اور ماشاءاللہ علمی والے انہوں بہت زیادہ خدمات ہیں اج انہوں گل بات کرساں کہ تساں اپنی خدمات کا سلسلہ کدوں شروع کیتا کس طرح شروع کیتا محکمہ تعلیم کا انتخاب ہی کیوں ضروری سمجھا اس والے گل بات کرساں ماسٹر محمد امین صاحب بڑے محترم استاد تساں کہ اساں اپنے پنڈی پوسٹ پروگرام لائف فورم میں خوش آمدید آخ رہے ہیں استاد جی سب تو پہلو یہ دسو سارے سننے لکھی کہ اج کل تساں نے ریٹائرمنٹ کی زندگی کس طرح گزرنی پی حالات زندگی کس طرح گزرنے پی بہت اچھے گزر رہے ہیں سر اچھا ماشاء اللہ میں صبح جب اٹھتا ہوں تو نماز پڑھ کر واپس آتا ہوں کچھ دیر واکنگ کرتا ہوں اچھا ماشاء اللہ اپنی زبان استاد جی اپنی زبان واک کرتا ہوں جی جی اور واک کر کے پھر میں تھوڑی دیر ریسٹ کرتا ہوں پھر اشراق کے 2 نفل پڑھتا ہوں ماشاء اللہ بہت پھر کچھ دیر بعد آرام کرتا ہوں اچھا آرام کرنے کے بعد پھر تقریباً 8 بجے ناشتہ وغیرہ کرتا ہوں اچھا اور پھر کچھ دیر اور گھنٹہ ڈیلے آرام کرتا ہوں جی پھر تقریباً 9 بجے نماز چاشت پڑھتا ہوں ماشاء اللہ بہت اچھی بات یہ روٹین استاد جی آپ کی کتنے عرصے سے یہ روٹین جاری ہے یہ تقریباً ریٹائرمنٹ جب ہوئی ہے نا جی اب ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے استاد جی سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ تعلیمی خدمات کا آغاز آپ نے کس سن میں کیا تعلیمی آغاز 22/9/1976 جی سب سے پہلے پرائمری اسکول نوتھیا میں میری اپائنٹمنٹ ہوئی ہے جی جی اور پھر اسی اسکول میں جو پہلے چھوٹا اسکول ہوتا ہے جی 1985 تک میں اس اسکول میں پڑھاتا رہا پھر نئی بلڈنگ بنی جی پھر 1985 میں دوسرے اسکول میں چلا گیا جی اور میرے ساتھ گاؤں والوں نے بہت اچھا تعاون کیا ہم 2 ٹیچر تھے ریٹائر ماسٹر عبدالقادر صاحب اور میں دونوں بہت اچھے طریقے سے بچوں کو پڑھاتا رہا اور رزلٹ دکھاتے رہے اس طرح کے جب پرائمری اسکول کے سالانہ امتحان ہوتے تھے جی تو ہماری 5ویں کلاس کا نام ہوتا تھا جی پہلے یا دوسرے نمبر پر اچھا ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے استاد جی استاد جی یہ بتائیں کہ آپ نے نوجوانی کی عمر میں پہنچ کر جب 18-20 سال کے ہوئے جی تو محکمہ تعلیم میں ہی آنا کیوں پسند کیا میٹرک میں نے امتحان 1971 میں مکمل کیا پاس کیا سرگودا بورڈ سے جی پھر میں نے اور کوئی جاب نہیں کی نہیں درخواست دی سب سے پہلے یہ پوسٹ نکلی ہے جگہ نکلی ہے پچ سی کرانے کی جگہ
کوٹا میں. جی. پہلے گجرات میں پچسی ہوتی تھی. اچھا. ہمارے نزدیک سب سے پہلے یہ کوٹا میں یہ سینٹر بنا. سینٹر بنا. سب سے پہلے شاید اکان عباسی کی کوششوں سے یہ سینٹر بنا. ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے. تو آپ نے پہلے بیج میں ہی ادھر بھی پہلے بیج میں ادھر، پھر وہاں 6 مہینے ادھر رہے. جی. پھر ادھر کلر سیدہ میں ہائی اسکول میں دوسری کلاس کا اجرا ہوا. تو ہم جو تحصیل کلر سیدہ کے بچے تھے سب ادھر آ گئے. اچھا. اور ادھر ہی ہم نے پچھلی کا امتحان پاس کیا اچھے نمبروں سے. ماشاء اللہ. اور پھر 22/9/1976 کو میری پہلی اپائنٹمنٹ نتھیا میں ہوئی. ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے. استاد جی، جب آپ نے پہلی بار کلاس لی جی تو اس وقت کیا محسوس ہوا؟ میں نے سب سے پہلے پچھلی کا امتحان کے لیے جو کلر سیدہ میں ریٹرن تو ہو گئے تھے. یہ پریکٹیکل امتحان ہوتے ہیں. جی. 2-3 افسر جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں بچوں کی کلاس، تو بہت کٹن وقت تھا. جی. لیکن انشاءاللہ میں نے اچھے نمبروں سے پریکٹیکل سے اچھے نمبر لیے. جی. استاد جی، جب آپ نے کلاس میں پہلی بار بچوں کا سامنا کیا، بچوں کو پڑھانے کے لیے کیے، تو اس وقت کیا محسوس ہوا؟ اور سب سے پہلے میں یہ بات بتاؤں کہ ہمارے ایک بوڑھے بزرگ گزرے. جب میرے پاس ادھر آپ کے گاؤں کے میں اپائنٹمنٹ ہوئی تو لیٹر دیکھا اور لوگوں نے سنا، تو انہوں نے کہا وہ تو بہت اچھے ٹیچر ہیں. سب کچھ ہے. سب سے پہلے میں نے ماسٹر فیض صاحب کے ساتھ وہاں جب آپ وہاں پر گئے تو ماسٹر فیض صاحب وہاں پر پہلے موجود تھے اسکول میں؟ ٹھیک ہو گیا. بہت. پھر وہاں کچھ عرصہ گزارا. 1984 میں ماسٹر فیض ریٹائر ہو گئے تھے. اچھا. ان کی جگہ ماسٹر عبدالقادر صاحب آ گئے. جی. اور ہم نے دونوں نے اچھے طریقے سے آسان طریقے سے نظام چلایا. اور اب بھی جب میں نتھیا اسکول میں گاؤں میں جاتا ہوں، آگے میرے شاگردوں کے شاگرد ملتے ہیں. اچھا. کیونکہ میں نے سب سے ادھر 76 میں کلاس لی اور ادھر میں نے آخری کلاس ڈیر خالصہ میں ریٹائر ہوا ہوں. اور اس اسکول کے جو بچے میں نے مڈل یا 8ویں میں پڑھایا، ان کے باپ کو میں نے وہاں پڑھایا تھا. یعنی آپ کو یہ مقام حاصل ہے، آپ کو یہ مرتبہ حاصل ہے. آپ نے بہت سارے شاگرد آپ کے ایسے ہیں، آپ نے ان کے والد کی بھی پڑھایا، آگے اس کے بیٹے کی بھی پڑھایا. باپ بیٹا دونوں آپ کے شاگرد ہیں. تو میں جب گاؤں میں داخل ہوتا ہوں، وہ بعض اوقات اس کا باپ ملتا ہے یا بچہ ملتا ہے تو وہ دیکھ کر ملتا ہے، خوش ہوتا ہے. جی. اور استاد جی چاہے میں یہ چائے ہے، یہ ہی جو تم نے خوش ہو کر ہمارے ساتھ ملاقات کی ہے. جی. یہ چائے. استاد جی، جب آپ کو پہلی تنخواہ ملی تو اس وقت کیا یاد ہے آپ کو تنخواہ کتنی ملی تھی اور اس کو لے کر کہاں پر خرچ کیا؟ سب سے پہلے میری تنخواہ تقریباً 450 تھی. جی. 165 میری بیسک تھی. اچھا. تو وہ تنخواہ ملی، میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پیسے دیے، یہ لو سب کو بانٹ دو. جی. ماشاء اللہ. استاد جی، کبھی کوئی امتحانی ڈیوٹی بھی دی ہے؟ ہاں، میں نے تقریباً 8-10 امتحانی ڈیوٹیاں دی ہیں. جی.
ادھر ساگری میں 3 ڈیوٹی دی ہیں، سر اچھا۔ صبح شاہ میں دی ہے، اچھا۔ ادھر یہاں سب سے آگے ہے جڑا ادھر کلر سیدن سے آ گیا کوئی نہیں، ادھر فرینا بیول پبیلی سے، میں؟ ہاں جی جی بیول سے آگے جڑا جی جی اسکول ہے، جی ٹھیک ہو گیا۔ تو جی ہے خدا جی، آپ کسی اسکول کے انچارج بھی رہے ہیں؟ ہاں گورنمنٹ پرائمری اسکول نتھیا کے بطور انچارج رہے ہیں؟ انچارج۔ ٹھیک ہے۔ آپ ماشاء اللہ پہلے بتا چکے ہیں، دوبارہ بتا چکے ہیں، کون سے اسکول میں آپ نے زیادہ عرصہ گزارا ہے؟ سب سے زیادہ تو میں نے تقریباً نتھیا میں 18 سال گزارے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ جی اس کے بعد 6 ماہ میں نے گورنمنٹ پرائمری اسکول مڈل اسکول بکھڑ ازمال میں ادھر پرائمری سے میں نے آگے سٹیپ لیا مڈل اسکول کا، وہ مڈل میں میرے آرڈر ہوئے اور میں وہاں مڈل اسکول میں چلا گیا، اب پرائمری اسکول چھوڑ کر ادھر میں چلا گیا۔ تو جی خاندان میں کوئی اور ٹیچر بھی اس وقت تھے یا آپ کوئی ہے؟ میرے والد صاحب تھے، جی وہ 1975 میں ریٹائر ہوئے، اچھا میرے 1976 میں آرڈر ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ ایک سال ان کے ریٹائرمنٹ کے والد صاحب کی ریٹائرمنٹ کے ایک سال کے بعد آپ بھی اس شعبے میں آ گئے۔ اچھا، میرے گاؤں میں ایک پرانے ٹیچر مہربان صاحب سے، جی اور میرے ساتھ 3 میرے گاؤں والوں نے اکٹھا امتحان دیا تھا، پچسی کا، جی جی ماسٹر مشتاق صاحب اور قریشی نسیم صاحب۔ جی جی اب قریشی نسیم تو اس پاس وہ اس فیلڈ میں آئے ہی نہیں۔ کورس کر کے چلے گئے تھے ادھر یورپ میں، اچھا تو ہم دونوں ہی ہمارے آرڈر ہوئے، بلکہ ہمارے ساتھی اشتیاق صاحب بھی، ان کا آرڈر اور میرا آرڈر ایک ہی ہے۔ بس ایک دن ہی؟ جی، ٹھیک ہے۔ ان کے آرڈر ادھر کلر سیدہ میں ہوئے تھے، جی میرے نتھیا میں۔ استاد جی یہ بتائیں کہ ایک استاد کا جو مقام مرتبہ ہونا چاہیے یا ہے، تو کیا ہمارا معاشرہ استاد کو وہ مقام دے پا رہا ہے یا اس میں کچھ کمیاں کوتاہیاں باقی ہیں؟ وہ پہلا مقام تو نہیں ہے۔ جی جب ہم دونوں ٹیچر اسکول جاتے تھے جی تو سب سے پہلے ہم اپنے اسکول جانے کا ٹائم ٹھیک کیا، جی جی پابندی کی پابندی کی، اسکول جانے کی پابندی کی۔ اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں ہماری قدر کی، معاشرے نے ہماری قدر کی، اور ہم نے دل کھول کر بچوں کی خدمت کی، جی جی اور اب تک ہمیں لوگ نتھیا والے یاد کر رہے ہیں۔ یاد کرتے ہیں ماشاء اللہ۔ تو استاد جی جس طرح آپ نے بتایا کہ آج کل وہ مقام نہیں رہا، تو اس مقام میں فرق آنے کی وجہ کیا ہے بنیادی آپ کے حساب میں؟ زیادہ فرق تو یہ ہے کہ زیادہ تر بچے جو دوسرے پرائیویٹ اسکولوں میں چلے گئے، وہاں بچے جو پڑھتے ہیں وہ نہ ٹیچر کا خیال کرتے ہیں، نہ باپ کا کرتے ہیں، نہ راستے جانے والے کو سلام کرتے ہیں۔ جی لیکن ہمارے جو بچے پرائمری اسکولوں میں یا گورنمنٹ اسکولوں میں، سب سے پہلے ہمیں ان کو یہ تاکید کرتے ہیں کہ بڑوں کا خیال کریں، چھوٹوں بڑوں اور چھوٹوں کی عزت کریں، بڑوں کا خیال کریں، تو سب، اور جب بڑے ملیں تو ان کو سلام کریں، ادب سے پیش آئیں۔ ادب سے پیش آئیں۔ جی استاد جی ایک اچھے استاد میں کون کون سی خصوصیات خوبیاں ہونا ضروری ہے؟ ایک اچھے استاد میں یہ خوبی ہے کہ سب سے پہلے صبح وقت پر اٹھنا، جی جی وقت پر اٹھنا، اور وقت پر مسجد نماز کے لیے کوشش کرنا، مسجد میں نماز وقت پر جانا اور وقت پر واپس آنا، اور جب وقت پر ہم واپس آ گئے تو اسی نظریے کے تحت جب کسی بھی جگہ جائیں تو وقت پر پہنچ جائیں تاکہ وقت ہماری قدر کرے۔ یعنی آپ کے خیال میں
ایک استاد جب کلاس لیتا ہے تو بچوں کی نماز کی تاکید کرتا ہے بچوں کو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ خود سب سے پہلے وہ خود نمازی ہو. بالکل. اگر وہ کسی کو وقت کی پابندی بتاتا ہے تو سب سے پہلے وہ خود پابند ہو. خود پابند ماشاء ہو. اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات بتائی آپ نے، بہت اچھی بات. استاد جی جب پرانے شاگرد ملتے ہیں، جی جی جب آپ کی 1976 میں پائیں اس وقت کے شاگرد جو مجھ جیسے، جی اس جی. وقت آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ میں تو جب پرانے شاگرد ملتے ہیں میں بہت خوش ہوتا ہوں. جی میں خود شرمندہ ہوتا ہوں. میں پرانے شاگردوں کا کوئی کسی کا نام یاد ہے نہیں یاد ہے، وہ ہماری جب ملتے ہیں تو میں سوچتا ہوں اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے. لیکن بعض اوقات دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے، یہ پوچھوں آپ کا نام کیا ہے. تو اتنے زیادہ شاگرد کا نام کہاں پر یاد رہتے ہیں؟ ہاں. ماشاء اللہ. استاد جی حاضر سرور اور ریٹائرمنٹ کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ حاضر سروس جب ہوتا ہے اس پر 100 ذمہ داریاں آتی ہیں. جی جی. ٹھیک ہے. اس پر بیوی بچوں کا اور محکمے کا پریشر ہوتا ہے. محکمے کا پریشر ہوتا ہے. جی جی. تو زیادہ پریشان رہتا ہے. ادھر یہ کام نہ کیا تو ادھر صاحب یہ کر دے گا وہ کر دے گا. لیکن ہم جب پینشن لیے تقریباً 7 سال ہونے والے ہیں، جی لیکن مجھے پر کوئی ایسی پریشانی نہیں، نہ ٹینشن ہوئی ہے کہ اب گھر آ گئے ہیں. ماشاءاللہ میری تقریباً 40,000 ہزار کے لگ بھگ پینشن ہزار ہے. کے لگ بھگ پینشن ہے. میرے راولپنڈی میں مکان بھی بنائے ہوئے سروس کے دوران. جی جی ماشاء اللہ. تو اللہ کا شکر ہے کوئی میرے ٹینشن نہیں ہے. فقری بیک گزارا ٹھیک چل رہا ہے. اچھا گزارا کرا. ماشاء اللہ بہت اچھا. استاد جی آپ آج کل کے اساتذہ کو کیا پیغام دیں گے؟ آج کل کے استاذہ کو میں یہی کہتا ہوں کہ اپنا کام وقت پر اسکول جائیں، اپنا کام صحیح ذمہ داری سے کریں اور بچوں پر دھیان کریں. اگر آپ بچے ادھر گپیں لگاتے رہیں، آپ ادھر گپیں لگاتے رہیں تو یہ اس طرح یہ نظام چلتا نہیں ہے. جی جی. استاد جی آپ آج کل کے شاگردوں کو کیا پیغام دیں گے؟ آج کل کے شاگردوں کو یہ پیغام دیں گے کہ سب سے پہلے نماز پڑھیں. جی جی. نماز کا خود پڑھیں اور دوسروں کو بھی کہیں کہ نماز پڑھو. جی. اور اپنے ماں باپ کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کریں. بلکہ ان کو یہ بھی بچوں کو یہ چاہیے کہ جب اسکول سے گھر جائیں تو سب سے پہلے دروازہ کھٹکائیں اپنا، اور پھر دروازے جب اندر ہوں تو السلام علیکم کہیں. السلام علیکم کہنے سے گھر والوں پر بھی 30 نیکیاں مل جاتی ہیں، اور 30 نیکیاں جو سلام دیتا ہے اس کو بھی مل جاتی ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے ریٹائر ٹیچر ماسٹر محمد امین صاحب، اور خوش قسمتی سے جناب میں بھی ان کا شاگرد ہوں، اور ماشاءاللہ میرے لیے سعادت کی بات ہے آج میں اپنے ٹیچر، اپنے پرائمری کی ٹیچر، اپنے پہلے دن کے ٹیچر کے سامنے بیٹھا ہوں اور ان سے بات چیت کر رہا ہوں. ناظرین انہوں نے اساتذہ کے لیے، شاگردوں کے لیے بہت اچھا پیغام دیا ہے. انہوں نے اساتذہ کے لیے پیغام دیا ہے کہ وہ وقت کی پابندی کریں، بچوں کو خود نوازی بنیں، بچوں کو نماز سکھائیں، بچوں کو ادب سکھائیں، بچوں کو اچھے کاموں کی تلقین کریں. اور انہوں نے ماشاءاللہ شاگردوں کو پیغام دیا ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کو ان کی عزت کریں، ان کا ادب کریں، ان کا کہنا مانیں. وہ جو اسکول میں کام دیتے ہیں، جو گھر کے لیے کام دیتے ہیں، ان کو پورا کریں. اپنے ماں باپ کو گھر جا کر سلام کریں، ماں باپ بہن بھائیوں کی عزت کریں. ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا میسج دیا ہے. تو استاد جی آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.